نہیں اکیلا تھا، دو جوڑے باغ کی مارکیٹ سے خرید، ایک جوڑا بیوی کے لیے، ایک جوڑا بہن کے لیے لے گیا۔ بیوی دیکھ کے 10 بندوق نکال کے کہی یہ تو فلانا ڈیزائن ہے، ایسا جوڑا تو میری بھابھی کے پاس ہے، ایسا تو میری جٹھانی کے پاس ہے، میں نے آپ بتاؤ کہ میں خود ہی تبدیل کرا کے لاؤں گی، اور اگر وہی جوڑا اپنی بہن کو دے گا تو سیدھے سر کر کے پورے محلے میں سنائے گی میرے بھائی نے مجھے جوڑا دیا۔ اگر وہ جوڑا ہاتھوں میں لے کر تیری بہن نے رو کر خدا کو تیرا کام سنا دیا تو دنیا کے کاموں میں کوئی تجھے ترقی کی طرف جانے سے روک ہی نہیں سکتا ہے۔ کوشش کرنا بہنوں کی بددعا نہ لینا، کوشش کرنا بہنوں کی دعائیں لینا۔ اللہ اکبر، جس کی بہن کے ہاتھ اٹھ کے اللہ نے بیڑا پار کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کر، پیغام حضور کا چہرہ دیکھ کر ام ہانی کے بچے آئے کہ امی امی اس محمد بابو کے تذکرے تو سناتی ہے، آج بہت ہی بڑی اونچی شان کے ساتھ آیا، اونٹنی پر سوار ہے، اتنے صحابہ اتنے یار غلام پیچھے ہیں، ہاں بیٹے آئے ہیں، ہاں وہ 8 سال کی پہلے کی یادیں دوبارہ آ گئی۔ اب بچے مسکرا کے کہتے ہیں اماں آپ تو کہتی تھی وہ محمد آرام کیا کرتے تھے، میرے بیٹے میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے یوں کیا کرتے تھے، اماں آج کیا وہ ہمارے گھر میں آئیں گے؟ پر میں میری آنکھوں کے حالے سے آنسو باہر آ گئے، میں نے کہا آج تو بڑی اونچی شان ہو گئی، آج بہن کا غریب کا غریبی کا بیڑا کیسے یاد آئے گا، کچا فرش کچی دیواریں کیسے یاد آئیں گی۔ میرے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے کہا ہاں آئیں گے، میرے بچے خاموش ہوئے، ادھر دروازہ بجا، میرے کمر تک بندہ اور دروازے پر جواب ملا انا محمد رسول اللہ، محمد تیرے دروازے پر آیا، 8 سال کی یادیں دوبارہ تازہ ہو گئی، میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخڑا مبارک میں نے دیکھا، مجھے وہ یتیمی کا دور یاد آ گیا، حضور میرے بیٹے نے کھٹڑا مانگا، بستر مانگا، گدا مانگا، کالی کملی والے میرے بیٹے کے کچے فرش پر آنٹی مار کے بیٹھ گئے، فرمایا اے میری بہن، بڑے بڑے مکے کے وڈیروں نے آج دسترخوان سجائے، ان کے دسترخوان پہ آج بیٹھا تھا تو بہن کے دسترخوان کی سوکھی روٹی کا پان ٹوٹ جاتا۔ اللہ اکبر، ام ہانی کا کہ میرے ڈرتے نے پوچھا کیا بات ہے، کہ ام ہانی مجھے دھوکہ دیے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ بھائی ساؤتھ افریقہ سے آیا، بھائی ہالینڈ سے آیا، یاروں کی یاری میں میں نے کہہ میری دعوت کب کھاؤ گے، اسے پتا اس کے برتن بھی قابل کوئی نہیں، اسے پتا بیٹھنے کا انتظام صوفہ بھی کسی قابل نہیں، اسے پتا اس کے مکان میں اے سی پنکھا بھی کوئی نہیں، ڈال کے چلا گیا، جاتا ہوا پھول کر کے جا رہا ہوں، اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، اس نے اچھا جا رہے ہو ایک من پانی آئے، اللہ وقت ٹائٹ نہیں ملا، وہ کہتے ٹائٹ تو بہت ملا تھا لیکن بہن کی غریبی کا مان نہیں رکھ سکا، رحمت والے نبی تشریف لائے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے، تیری چوکڑی مار کے سارت میں بیٹھے، ام ہانی جو کچھ ہے مجھے کھلا، ام ہانی کہتی اتفاق سے اس گھر میں اس دن میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں اندر چلی گئی اور دوپٹہ منہ میں لے کے میری آواز نہ نکلے، میں رو رو کے رب کو کہتی اللہ آج سارے نبیوں کا سردار میں بات بنا کے بھیجا اور میری حالت بھیجا کہ کس وقت اللہ مجھ سے تذاب نہیں کر دیتا۔ تھوڑی دیر دور بیٹھے، میرے گھر کی دیواروں سے مٹی گھٹتی ہوئی دیکھ کر اور میرے مورچے خانی کی حالت دیکھ کر، میری چپکی سی سسکیوں کو دیکھ کر مجھے فرمایا ام ہانی تازہ پکانے کی ضرورت نہیں، جو بچا کچھ وہی لے آ۔ اللہ اکبر، ام ہانی کہتی میرا دل بڑا، کل پرسوں کی جو روٹی پکی تھی اس کے ٹکڑے چکیری میں اٹھائے اور پانی کا پیالہ لیا، یہ سرکہ لیا، میں نے کہا میرے بھائی محمد اب یہی گھر میں ہے، اگر تھوڑی دیر بیٹھے تو میں پکا دوں۔ حضور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا نہیں میں نے جانا ہے، فرمایا اس وقت میں نے دیکھا میرا بچانے والا آج میرے گھر میں سوکھے روٹیوں کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، پانی کے اندر ٹوٹا ٹکڑا توڑا اور پانی کے اندر بھگو کر سرکے میں بھگو کر کھا لیا اور پانی کا گھونٹ پیا اور روٹی کھانے کے بعد فرمایا الحمدللہ، اب عرصے کے بعد بیٹھ کے ہاتھوں کھا کھا کے محمد کو مزہ آ گیا۔ اس سیرت کو کون سی سیرت بازار میں نکل رہی ہے، کون سی سیرت نکل رہی ہے، گھگرو تبلے رکھے 30 گھر اجڑے، پتہ نہیں کتنی عورتیں کب بیوہ ہوئی، کتنی بہنیں بے سہارا ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، قسم اٹھا کے بتاؤ آپ میں آپ کو آیا، مرے تھے کسی کے مرے تھے، میرے تو نہیں مرے تھے، کیا میرے نبی کی موت اس طرح مسلمان میں جسم کی مانی ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف
تکلیف ہو پورے جسم میں پیچ پہنچتی ہے. 40,000 50,000 مسلمان فلسطین کے اندر شہید ہو گئے. میرے میوزک میں کمی نہیں. اللہ کی قسم میں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا. یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے. پھر بھی ہماری دکانوں پہ میوزک بج رہا ہے. اور اللہ کی قسم تو وقت ہی آ گیا جب نکاح پڑھانے کے لیے جاؤ استغفار نکلتی ہے. اللہ کی قسم خدا کے بعد ہمیں ہماری داڑھی کو تو بخش دیا کرو, ہماری پگڑیوں کا تو خیال کیا کرو. ہمیں تو شادی حال وہ ملے جہاں 3 گھنٹے میوزک چلتا ہوتا ہے. ہم کہتے آہستہ آواز کر دے تو کہتے کوئی نہیں مولوی صاحب ذرا کوئی بات نہیں, دوست کر لو. جس کے پیچھے نمازیں پڑھی تو مجھے اسے گانا سنا دیا. بتاؤ یہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. میوزک حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور لوگوں سارے نبیوں کا سردار کانوں میں انگلیاں بانسری کے بعد سن کر کانوں میں انگلیاں دے کے جا رہے ہیں. کتنے دن چلنے کے بعد فرمایا او میرا رجل وہ منحوس آواز اپنی آ گئی ہے. ایک مرتبہ کان لگا کے کان سے سنگلی نکال کے سنا کوئی نہیں. آپ نے جس آواز کو منحوس کہا وہ تیرے میرے عمر کی راحت کیسے بن سکتی ہے, تیری میری خوشیوں کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ اتنا زوروں سن جتنا اللہ کے قہر کے گھوڑے کو برداشت کر سکے. کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہی دکانیں تھیں جہاں عبد الباسط کی کیسٹیں چلا کرتی تھی. یہی وہ دکانیں تھیں جہاں عبد المجید کی کی کیسٹیں چلا کرتی تھی. یہی دکانیں تھیں جہاں قاری حدیث سنا کرتے تھے. یہی دکانیں تھیں جہاں حدیث رات پوری کو سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن دکانوں پر مزاج بدلا. اللہ اکبر. سننے والے بھی بدل گئے اور سنانے والے بھی بدل گئے. اب دکانوں کی حالت اور مزاجوں کی حالت, نوجوانوں کے چہروں کی حالت دیکھ کے یوں کہنا پڑتا ہے کہ دل کے پکولے جلے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جس گھر کو میں نے اپنے گھر کے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے جس چراغ کو جلایا تھا, مجھے کیا پتا تھا یہ چراغ میری نسلوں کو تباہ ہی کر کے رکھ دے گا. یہ چراغ میری نسلوں کو تباہ ہی کر کے رکھ دے گا. رب اکبر کی قسم چھوڑو سیرت, تمہارا کردار معاشرے میں کچھ ہو یا نہ ہو, تمہاری غیرت کا تمہاری عزت کا لحاظ معاشرے میں کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن قرآن کے بندوں میں تمہارا کردار چھپا ہوا. قرآن کے غلام نے آیتوں میں تمہاری غیرت کو اللہ نے چھپا کے رکھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور میرا محبوب اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے اعلان کر دے, باپ اپنے گھر کیوں نہ جائے, شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں کیوں نہ جائے, بھائی اپنے گھر کیوں نہ جائے, جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر جانے کی اجازت لے لو. اللہ اکبر. سگے باپ کو بھی اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں. پہلے دور کے اندر باپ بزرگ ہوا کرتے تھے, جب گھر میں داخل ہوتے تو دروازے پہ لٹ مارا کرتے تھے اور زور سے گھوڑا مارا کرتے تھے, یا زور سے کہا ہاں فلاں کہاں چلا گیا. تو غیرت والی بیٹی کو پتا ہوتا تھا غیرت والا باپ آ گیا, غیرت والی بیوی کو پتا تھا غیرت والا شوہر آ گیا, غیرت والی بہن کو پتا ہوتا تھا غیرت والا بھائی آ گیا. لا تدخلوا, اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو, خبردار دروازہ بجانے کی اجازت دے کے جانا. آج کل کا موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, کپڑے دھوتے ہوئے دوپٹہ اترا ہوتا ہے, روٹی پکاتے ہوئے دوپٹہ اترا ہوتا ہے. فرمایا دروازے پر اجازت لے کے جاؤ تاکہ غیرت والی بیٹیاں اپنا سینہ سر چھپا لے, ننگے سر دیکھ کر کہیں باپ کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے. اللہ کی قسم اللہ نے دین اتنا غیرت والا عطا فرمایا اور ہم نے زندگی کو کس طرح کی کہتے پہ ڈال رکھا ہے. نوجوانوں توبہ کرو, توبہ کرواؤ, توبہ کرو, توبہ کرواؤ. اللہ اکبر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہو رہا تھا. 17 سپارے ماں ہمیں یاد کروا دیے جب قرآن پڑھ کے آئے. پہلا دن گھر میں قطب الدین بختیار کاکی کا اماں بھوک لگی, روٹی ماں روٹی دے. حضرت قطب الدین کی ماں دے کے کہنے لگی بیٹے خدا کا قرآن پڑھ کے آیا, روٹی بندوں سے مانگ رہا ہے, جس کا قرآن پڑھا اس سے روٹی مانگ. کہا اللہ بھی روٹی دیتا ہے, کہاں دیتا ہے, کہ کیسے دیتا ہے. ننگے ننگے ہاتھ دو سے وضو کروایا, سر پہ ٹوپی لگوائی, مسلے پہ بٹھایا. کہ بیٹے آنکھیں بند کر کے اللہ روٹی دے دے, اللہ روٹی دے دے. جب زیادہ بھوک لگی تو خود ہی بختیار کاکی رونا شروع ہوئے, تڑپنے لگے. اماں نے جلدی سے چولہے میں آگ جلائی, ایک پیڑا بنا کے روٹی پکا کر بستروں میں چھپا دی. قطب الدین تیرے رونے پر اللہ کو ترس آیا,
اللہ نے تجھے روٹی دے دی، آنکھ کھولی اما نہ چکے رہے کام تباہ روٹی کا فرمایا یہی کہی ہوگی اللہ اکبر، روٹی کی خوشبو آئی، خودی مختار کا کی بستر کی طرف ہوئے، یوں کر کے ہاتھ ڈالا کتا کی روٹی ملی، اما اچھا اللہ روٹی دیتا ہے، آج کے بعد تیرے سے روٹی نہیں مانگوں گا، اللہ سے روٹی مانگوں گا، روزانہ آ کر مسلح پہ بیٹھ دے اور اللہ سے روٹی مانگ دے، اما پکا کے دے دیتی، ایک دن رشتہ داروں کے اما چلی گئی، روٹی پکانا بھول گئی، خودی مختار کا کیا ہے، گھر کے آنگن میں بیڑے میں کمرے میں ماں کو نہ دیکھا، تو پہلے روٹی کھاؤ پھر اما کو تلاش کروں گا، مسلح پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے، اللہ اکبر، بندہ اب تو مائی کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کوئی رہل منزل ہی نہیں، تیرے کرم سے قریب کون سی شے ملی نہیں، جواب ملا جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں، تجھے مانگنے نہیں آتا ہے بندے ایک بار تو میرے دروازے پڑا، دنیا کے دروازوں پہ دستک دی، کہیں سے لانتے ملی، کہیں سے دھتکار ملی، ایک مرتبہ میرے دروازے پڑا، ایک مرتبہ کہ اللہ 70 مرتبہ تو گئی میرا بندہ، ایک چیز مانگے گا ہزاروں تیرے پہ نشاور کر دوں گا، اب خودی مختار کا کی رحمت اللہ لگنے لگے، روٹی کھا کے ماں کو تلاش کروں گا، ادھر خودی کے ہاتھ اٹھے، اللہ اب بھی گھر کوئی نہیں تو مجھے روٹی دے دے، تو اللہ نے محبت کا کنیکشن ماں کے دل کے ساتھ جوڑ دیا، اچانک خیال آیا ہائے میرا بیٹا پڑھ کے آ گیا ہوگا، ہائے روٹی بسترے میں تلاش کرے گا، آج اسے روٹی نہ ملی تو اللہ تیری ذات سے میرے بیٹے کا یقین اٹھ جائے گا، ابا نے بر کا سر پہ لیا، اللہ کی گلی میں اپنا دوڑتی آئی اور آسمان کی طرف دیکھ اللہ آج اپنی توحید کے پلیروں کی لاج رکھ لے گا، ایمان کی غیرت کا سوال ہے، اللہ میرے دین کی عزت کا سوال ہے، اللہ اگر میرے بچے کو آج روٹیاں ملی، آئے ہائے میں کہاں سے موبائل لے کے حضرت صاحب جب میں خدا کو رو کے دکھاتی تھی اللہ بچوں کے نصیب تبدیل کر دیا کرتا تھا، آئے ہائے جب سے ماں نے رونا چھوڑ دیا بچوں نے مسلح پر بیٹھ کر دکھانا چھوڑ دیا ہے، آئے رویا کرو اپنے بچوں کے لیے تاکہ تمہارے بچے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس کے دروازے سے داخل ہو جائے، خودی بکائے گا کی ماں کہتی ہے میں روٹی گھر آئی اتنی تیزی میں آئی ان کا سر ذرا تھا سر کے اوپر لے لی تھی، میں گھر آئی تو میں نے دیکھا خودی چرپائی پہ بڑا سو رہا ہے، باقی ماں نے دوش مارا، میں سمجھی بھوکا رو رو کے سو گیا ہوگا، میں نے جلدی سے اٹھا کے گودی میں لیا، ماتا چپا میں نے کہا مجھے بچے معاف کر دے، آج روٹی رکھنا بھول گئی پکانا بھول گئی، کب کون سی روٹی بیٹے جو تو اگر نہ کھاتا ہے کب ہاں تو گئی ہوئی تھی لیکن میں نے روٹی آج بھی کھا لی، خودی مختار کی بات ہونے لگی کہ لگی بیٹے کہاں سے کھائی، کب تو نہیں تو کہا تھا اللہ روٹی نہیں دیتی اللہ روٹی دیتا ہے، کہ روٹی جب ضرورت تھی اللہ میری طرف متوجہ نہ ہوا، میں وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ روٹی دے، جب اوپر میں نے دعا کر کے ہاتھ پھیرا، ابا انہیں بستروں کی طرف چلا جا کل پرسوں روٹی ملی تھی، ابا میں نے بستروں میں ہاتھ ڈالا تو پکی پکائی تازہ گرم روٹی مجھے مل گئی، لیکن ابا ایک بات مجھے سمجھ گئی روزانہ روٹی کھاتا ہوں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مزہ آیا ہے، ابھی خود روٹی مختار کی رحمت اللہ نے پڑ گیا، میں کہاں سے لوں حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت خواجہ فخرالدین رحمت اللہ علیہ پانی پت کرنال سے تصدیق بلائے اور یہاں کر مدرسے میں داخلہ لے لیا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جوان دیندار تقوی والا شاگرد دے کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے بیٹے صدرالدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا او میرے بیٹے کیا خیال ہے تیرا بھنویا میرا داماد تنہا پھرتا ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دوسری بہن جوان ہے کیا دوسری بہن کو اللہ اکبر فخرالدین کے نکاح میں نہ دے دے، فرمایا اللہ تیری مرضی تو دے یا نہ دے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میرے بھائی کا ابھی تک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہوا ہے، میرے بھائی کا بھی تقویٰ برقرار نہیں ہوا ہے، میرے بھائی کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوا ہے، جسے اللہ کی پہچان نہیں ہے ہم اسے اپنی بہن نہیں دیتے، حضرت اور دن پوچھ لگے بیٹے کیا بات ہے تو پہچان نہیں، ابا ملتان کی گرمی بڑی مشہور ہے، کل میرا بھنوئی نماز کے لیے کھڑا تھا، ولی صاحب اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا قرآن سنا رہے تھے، میرا بھائی گرمی کی وجہ سے ترک کے دامن سے پنکھا چل رہا تھا، اسے کہ بیوی سے پیر کیسے دے دے جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گرمی سردی کا احساس ہو جائے، حضرت فخرالدین رحمت اللہ علیہ کو جب یہ جملہ کان میں سنائی دیا سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کے کرنال تشریف لے گئے. حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. فخر الدین کا چہرہ اترا دیکھا. اب تو مدرسے ملتان پڑھنے گیا تھا, ساری بات سنائی. فرمایا بیٹے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ہاں. بہو نے زکریا کے بیٹے نے اپنی بہن نہ دی, تو نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس ایک رشتہ ہے. کبھی صاحب بڑا سوچ سمجھ کے رشتہ دیو. روٹی پکانی آ گئے نہ آئے, برتن دھونے آئے یا نہ آئے, شوہر کے حقوق پورے کرنے نہ آئے, لیکن وہ قرآن کی حافظ ہو, وہ قرآن پڑھنے والی ہو. حضرت نعمت علی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے مجھے اتنا تو پتہ نہیں, میں تجھے اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں دیکھا اور سنا ہے, صبح فجر کی نماز کے بعد جب تک پورا قرآن پاک نہیں پڑھ لیتی میری بیٹی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فخر الدین کا نکاح حافظ نعمت علی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوا. پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ گود میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. 9 مہینے کے بعد ابو علی قلندر آئے. اماں نپاکی کے اندر چلی گئی. ابو علی قلندر آئے, اتنا روئے سارا سر گھر پہ اٹھا لیا. محلے والے مولوی جی سے دم کرایا, فرق نہ پڑا, خود دم کیا, طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے, ہنسی چٹکی تیل لگایا, سر پہ مالش کی, لیکن انہوں نے بند نہ کیا. ایک مجذوب اللہ والا بہت پانی پت کی گلی میں سے گزر رہا تھا. فخر الدین رحمۃ اللہ روکا, حضرت جی خدا کے واسطے 2 منٹ گھر میں پھیرا مار دو, پتہ نہیں کون سی بھوت بری سایہ میرے گھر میں آ گیا جس کی وجہ سے میرے بیٹے میں سایہ پڑا, رونا بند نہیں کیا. مجذوب دروازے پر آئے اور کہا بڑا پتر تیرا بیٹا تھا. جب گود میں بیٹا لیا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے. فرمایا طبیب کو اس کے مرض کا پتہ لگ گیا ہے, انشاءاللہ آج کے بعد تیرا بیٹا نہیں روئے گا. ابو علی قلندر رحمۃ اللہ نے گودی میں اس مجذوب نے اٹھایا, کچھ تھوڑا سا اللہ اکبر یہاں پڑا, پھر پلٹ کے دوسرے کان میں پڑا. اور قطب نے جب یہ سنا میرا ابو علی قلندر نے سنا, رونا بند کر دیا. کہا اللہ کے حوالے. حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پکڑی, حضرت پکا دم کر کے جائیو, کوئی پتہ نہیں دوبارہ روئے, اور میں یقین دلاتا ہوں جب تک ماں اس کی پاکی میں نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں روئے گا. حضرت جی بتا کون سا تعبیر دیا, کون سا دم کیا؟ فرمایا تو پہلے بتا اس کی ماں بھی قرآن کی حافظہ تو نہیں ہے, حقیقی حافظہ. فرمایا تبھی تو 9 مہینے ماں نے اتنا کوپ میں قرآن سنایا, اس بچے کو قرآن سننے کی عادت ہو گئی. جب یہ بچہ دنیا میں آیا اس کی ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی. ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, بیٹے کو بھوک لگی, اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے 2 آیتیں قرآن کی اس کان میں سنا دی, 2 آیتیں قرآن کی اس کان میں سنا دی. ابو علی قلندر کا پیٹ بھرا, تیرے بچے نے رونا ہی چھوڑ دیا ہے. میں کہاں سے لاؤں ایسے بچوں کی لوریاں, میں کہاں سے لاؤں ایسے بچوں کی کوئل, میں کہاں سے لاؤں ایسے بچوں کو تھاپی مارنے والی مائیں. خدا کے واسطے میری بچیوں, اکابر صاحب کی شاہ صاحب کی دعوت مسجد آنے والی میری بہنوں, تمہیں اپنے حسن و دکار میں نظر نہیں, اور تمہیں اپنے حسن و سکار پر ترس نہیں آتا. کم از کم 9 مہینے جس کو گود میں بٹھا کر پیٹ کٹوا کے دنیا میں لے کے آئی, اس پر تم خدا کے واسطے اس پر تو قرض لگاؤ. حضرت مکی صاحب ایک دن خطبے میں فرما رہے تھے, لوگوں میری بیٹیوں سنو, جو عورت حسن سج دھج کے, جو عورت میکپ کر کے خوشبوئیں لگا کر جاتی ہے, علماء کا فتویٰ ہے, سرکار مدینہ نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے, زانیہ. وہ زانیہ کے درجے میں شامل ہوتی ہے جو چادر چھوٹی پہن کر, چہرے کو میک اپ سے سجا کر, خوشبو لگا کر, لوگوں کے گدوں سے ٹکرا کر بازار میں جاوے, وہ عورت زانیہ ہے. علماء نے فتویٰ دیا وہ عورت جب بازار سے گھر آئے تو غسل کرے, محمد رسول اللہ نے اسے زانیہ کہہ دیا ہے. بے شک اس نے زنا نہیں کیا ہے, لیکن رحمت والے نبی نے زانیہ کہہ دیا. جو عورت پیر میں گھنگرو پہن کر, جو عورت ننگا سر کر کر پیر میں پازیب اور پائل پہن کے بازار میں جاتی ہے, جب تک اس کی پائل چھل چھل کرتی رہتی ہے, خدا کی لعنت زمین پر آتی رہتی ہے. جو عورت ننگا سر کرتی ہے, ایک عورت کا ننگا سر کرنا ساری زمین پر اللہ کی لعنت لانے کے لیے کافی ہے. اور لوگوں یہ اولڈ بات نہیں, یہ پرانا دین نہیں, یہ قیامت کی صبح تک محمد بھی سچا, محمد کا دین بھی سچا ہے. آ جاؤ اس دین کی چھتری کے نیچے, او نوجوانوں, او میرے بزرگوں, او میرے بھائیوں, او میری دینوں, میری بہنوں, آ جاؤ. اللہ کی قسم, اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے, آخرت میں اللہ عزت عطا فرمائیں گے. جو زندگی آپ کی, میری, سب کی ہماری گناہوں میں گزر گئی, اٹھنے سے پہلے تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, آپ زندگی پر اللہ سے معافی سچی توبہ کر کے جاؤ, اور زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا